بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لم باطن گمنے جلوہ ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو لگا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذی شان گیا، یعنی ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کی دنیا سے میں مسلمان گیا، جان دل ہوش و خرد سب مدینے چلے، تم کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد کے بعد حضور نبی کائنات سرور مجدات فخر کائنات معصوم آمنہ صاحب علم نشرح قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود کا گجرہ پیش کرنے کے بعد وانسان ممبر ملاک ارباب فقہ دانش معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا کروڑا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جمعہ والا بابرکت دن پھر اپنی زندگی کے اندر نصیب فرمایا تاکہ ہم مل بیٹھ کے اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور کبرا حضرت علامہ جو آپ کی مسجد کے خطیب و امام ہیں انہوں نے مدعو فرمایا اللہ عز و جل ان کے عمر میں عمل میں روزگار میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ چرخ اہل سنت کے سر پہ تا دیر تک قائم دائم فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید برہان الرشید اللہ تعالیٰ کا کلام کتاب حق کلام حق سورہ احزاب کی آیات نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر اپنی آیت کتاب کے اندر فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب نبی پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، اور آگے فرمایا میں کرتا ہوں اور ساتھ ملائکہ یعنی فرشتے بھی کریم رؤوف رحیم نبی پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا تم بھی میرے پیارے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے گجرے پیش کیا۔ جب درود کی باری آئی تو فرمایا درود پڑھو، جب سلام کی باری آئی تو دو رسیہ فرمایا درود پڑھو خوب سلام پڑھو۔ یہاں پہ دو اسباب پورے گئے کہ کچھ اخبار کے ذہن کے اندر یہ خیال تو آیا ہوگا کہ درود تو پڑھا جائے لیکن سلام نہ پڑھا جائے، اور اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کتاب اللہ ہے، کلام حق کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ درود پڑھو اور
ملائکہ تو درود و سلام پڑھتے ہیں، امت محمدیہ تو درود و سلام پڑھے گی۔ اللہ عز و جل کا کیا درود ہے؟ تو رب قدیر یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ہم نے امام فخر الدین رازی سے عرض کیا کہ یہ اللہ عز و جل کیا درود و سلام پڑھتا ہے اپنے پیارے مصطفیٰ پہ؟ تو امام فخر الدین رازی نے ہمیں بتایا، امام قرطبی مالکی رحمہ اللہ نے بتایا، اسی قرآن کی آیات سورہ احزاب آیات نمبر 33، سورہ نمبر 33 کی آیات نمبر 56، امام فخر الدین رازی اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا درود و سلام کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا درود و سلام یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی اپنے مصطفیٰ کی شان کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ یہ میرے خدا کا درود و سلام ہے۔ اب دوسرا سوال امام جلال الدین سیوطی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ عز و جل درود و سلام پڑھتا ہے ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ، تو یہ درود و سلام اللہ عز و جل پڑھتا ہے، اب اس کا جواب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے کہ جسے 73 مرتبہ جاگتے پھرتے اپنے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ تو کسی حدیث کے اندر آپ کو شعبہ لگ جاتا تو آپ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کابی و امی و جسمی و قلبی و روحی، یا رسول اللہ تن من دن مال اولاد سب کچھ آپ کے قربان، یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہی ہے؟ تو پیارے ترین مصطفیٰ اس حدیث کی تردید فرماتے یا تصدیق فرماتے تھے؟ امام جلال الدین سیوطی کو بتائے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل تب سے ہے جب اور تب بھی نہ تھے، تب بھی خدا تھا، تو تب سے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور جب اور کب بھی جب نہ ہوں گے تب بھی میرا خدا ہوگا اور اپنے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے بدلے بڑھتا رہے گا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ محبت اور اطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جذب القلوب کے اندر کہ جو بندہ پیار و محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ محبت اور اطلاق فرماتے ہیں کہ جو بندہ محبت اور مودت کے ساتھ پیارے آقا پہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ کریم مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے لکھ دیتا ہے کہ نفاق سے بری ہے۔ جو ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتوں کو میرا اللہ حکم جاری فرما دیتا ہے کہ اس کے درود و سلام کو لکھو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہاں لکھیں اور کیسے لکھیں؟ تو میرا رب یہ فرماتا ہے کہ سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذوں پر لکھ دو کہ میرے عاشق نے مجھ پہ درود و سلام پڑھا ہے، تو اس بندے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ نفاق سے بری ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ محبت کا اطلاق فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو پیارے آقا اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے گناہ کو اس طرح مٹاتا ہے درود و سلام، جس طرح لکڑی کو آگ لگی ہو تو پانی اسے کھا جاتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے پانی۔ اسی طرح جس بندے کے گناہ درود و سلام اس گناہ کو اس طرح مٹاتا ہے۔ آگے عرض کرتا ہے کہ درود و سلام صرف اللہ عز و جل نہیں پڑھتا، ملائکہ نہیں پڑھتے، یہ پتھر ایک نباتات اشیاء میں سے ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اچانک درود و سلام کی آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے آقا رک گئے، غلام رک گئے، عرض کی مولا کائنات نے یا رسول اللہ یہ آپ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے لیکن صاحب درود غیب ہے، مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ہمیں یہ بات بتا دیجئے گا کہ درود و سلام کی آواز تو آ رہی ہے
لیکن صاحب درود و سلام غائب ہے. تو میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں وہ اود پہاڑ ہے, اس کی چٹان پر ایک کالا پتھر ہے جو تیرے نبی سے پیار کرتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے. تو پتہ چلا کہ صرف اللہ اور اس کے ملائکہ اور امت کے مصطفیٰ کے جو غلام ہیں وہ آقا پہ درود و سلام نہیں پڑھتے. یہ پتھر جن کا نہ دل ہے نہ دماغ ہے وہ بھی آقا سے پیار کرتے ہیں, درود و سلام کے قدرے پڑھتے ہیں. یہ درخت ان کا نہ دل ہے نہ دماغ ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں, ایک درخت آیا یعنی جڑوں کو کھینچتا ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھوما, طواف و زیارت کی, پھر جہاں سے آیا تھا وہاں جا کے پیوست ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی و جسمی و قلبی و روحی, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ درخت آیا تھا اس نے کیا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہے غلاموں تم بتاؤ. فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, اس معاملے کو یا اللہ جانے یا اس کا رسول آپ جانے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے اصحاب یہ درخت آیا تھا, اس نے رب کی بارگاہ میں اذن مانگا تھا, درخواست دی تھی, خواہش ظاہر کی تھی, تمنا کی تھی کہ میں آخر الزمان خاتم النبیین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, وہاں درود و سلام کے گجرے پیش کرنا چاہتا ہوں اور طواف و زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا ہے. آج یہ آیا ہے میرے ارد گرد گھوما ہے, زیارت کی ہے, پھر جہاں سے آیا تھا وہاں جا کے پیوست ہو گیا ہے. شہد کی مکھی ایک بالکل چھوٹی سی مخلوق میں سے ہے. اب شہد کی مکھی سے کسی نے سوال کیا کہ ذرا یہ تو بتا یہ تیرا جو شہد ہے یہ تو پھلوں اور پتوں کا کڑوا کڑوا رس چوس کے آتی ہے جو میٹھے شہد میں بدل جاتا ہے, جو موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا یاب ہے, یہ بتا کہ یہ تیرا جو شہد ہے یہ کیسے میٹھا ہوتا ہے. تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ یہ جو شہد ہے کڑوے کڑوے پتوں پھلوں اور پھولوں کے میں رس چوستی ہوں نا, جب چوس کے پلٹتی ہوں اپنے گھونسلے کی طرف تو جو ان کی بڑی مکھی ہوتی ہے ملکہ جسے ہیڈ مکھی کہا جاتا ہے, وہ باقی سب مکھیوں سے یہ کہتی ہے کہ کریم مصطفیٰ پہ درود و سلام کے گجرے پڑھو. تو جب گھونسلے کی طرف لوٹتی ہے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتی ہے. تو اس درود و سلام کی وجہ سے میرا اللہ اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے. اب آخری بات درود و سلام کے حوالے سے, پھر میں اپنے خطاب کے اخری حصے کی طرف آتا ہوں. امام سلمان الجزری رحمہ اللہ یہ شام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ولی کامل ہیں, محدث ہیں. ایک دفعہ آپ گزر رہے ہیں تو وقت عصر ہے, آپ کو نماز عصر پڑھنی ہے, تو آپ نے ارادہ کیا نماز عصر پڑھنے کا. جو احباب بار ہیں وہ اندر تشریف لے آئے. امام سلمان الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز عصر ادا کرنا چاہ رہا تھا تو دور مجھے ایک چشمہ ملا جہاں پہ میں وضو کر سکوں, لیکن چشمہ مجھے مل گیا لیکن پانی نکالنے کے لیے کون سے نہ ڈول ہے نہ کوئی ظرف ہے نہ برتن ہے. میں ششتر رہ گیا, حیران رہ گیا کہ یہ باری تعالیٰ کروں گا کیا. وقت عصر کا ہے, نکل رہا ہے, نماز عصر کی ادا کرنی ہے. میں نے ششتر رہ کے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو ساتھ میں ایک مکان تھا, اس کی چھت پہ ایک 8 سال یا 12 سال کی بچی تھی کھڑی تھی. جب میں نے اضطراب کے عالم میں اس کی طرف دیکھا تو اس بچی نے کہا چچا جان آپ کو کیا مسئلہ ہے. عرض کی کہ پانی نکالنا تھا, وضو کرنا تھا, تو یہاں پہ کوئی ظرف نہیں ہے, ڈول نہیں ہے, برتن نہیں ہے, تو اب کیسے پانی نکلا جائے. تو امام سلمان الجزری جو صاحب دلائل و خیرات چشت سلسلہ کے اندر وہ کتاب وظائف کے اندر دی جاتی ہے,
تو آپ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، یہ بات میرے منہ سے نکلی ادھر وہ بچی اس کوے کی طرف یوں جھکی اور اس نے کوے کے اندر تھوک دیا. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ابھی وہ تھوک اس کوے کی تہ تک نہیں پہنچا تھا، پانی ابل کے باہر آ گیا. اللہ اللہ. جب پانی ابل کے باہر آیا تو آپ فرماتے ہیں یہ مجھے بتا کہ یہ مرتبہ یہ شان تمہیں ملی کیسے ہے. تو امام سلمان الجزوری کو بچی عرض کرنے لگی چچا جان یہ میری باتیں آپ کو بتانے والی، شام کے اندر آپ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے، یہ بات بھی میں بتاؤں گی. تو امام سلمان الجزوری فرمانے لگے بات تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ مرتبہ کیسے ملا. تو بچی نے کہا چچا جان میرا کوئی فعل عمل نہیں ہے، ابھی تو 8 سال میری عمر ہوئی ہے، لیکن ایک بات مجھے پتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم شان مجھے عطا فرمائی. فرمایا امام سلمان الجزوری نے وہ کیا بات ہے؟ بچی نے عرض کی کہ جب میں چلتی ہوں، میں پھرتی ہوں، اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، سونے جاتی ہوں یا سو کے اٹھتی ہوں، کچھ بھی نہیں کرتی، اپنے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نظریں پیش کرتی ہوں. بس یہ درود و سلام کی برکت سے اللہ نے یہ مرتبہ اور شان مجھے عطا فرمائی ہے. تو اب ٹائم اختصار رکھتا ہے، یہ تو میں نے قرآن مجید فرقان الحمد سے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی تلاوت کی تھی اس پر میں نے آپ کو 4 حدیثیں عرض کر دی. اب اس کے بعد دوسری طرف آتے ہیں کہ آخری بات عرض کروں کہ درود و سلام جو عشق و محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ عز و جل کے حبیب نے عرض کر دیا کہ سب سے پہلے حشر کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں. جس بندے کے ساتھ میرے کریم مصطفیٰ مصافحہ فرمائیں تو اس بندے کی مقدر سمجھ گئے نہیں. تو اللہ عز و جل اپنے حبیب الحبیب کے صدقے ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام ایک ایسا واحد عمل ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کسی نے روزہ رکھا چاہے قبول ہوا یا نہ ہوا، حج کیا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. فرمایا 2 چیزیں جو مصطفیٰ پر محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، مودت کے ساتھ ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام پڑھا ہوا کبھی بھی میں رد نہیں کرتا. اب جبریل امین سے ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل تو بیت المعمور کا خطیب اور امام بھی ہے، تو نے شرق بھی دیکھے، غرب بھی دیکھے، شمال و جنوب بھی کیا، تخت و ثرا تک تیری نظر ہے، عرش معلیٰ تیرا ڈیرا ہے، یہ بتا کہ تو میرے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے. فرمایا آپ تو وراء الورا ہیں، آپ کی شان تو وراء الورا ہے، لیکن جو آپ کا امتی ایک دفعہ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ آپ پہ درود و سلام پڑھ لیتا ہے اس کا شمار میں نہیں کر سکتا. فرمایا یا رسول اللہ یہ جو ریت کے ذرات ہیں ان کا شمار تو میں کر سکتا ہوں، یہ جو پانی کے قطرے ہیں ان کا میں شمار کر سکتا ہوں، لیکن آپ پر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے عشق و محبت کے ساتھ اس کا ثواب کا شمار میں نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا کہ درود و سلام ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو اللہ عز و جل جو پڑھی جائے محبت کے ساتھ میرا کریم اسے رد نہیں فرماتا. اب بیان کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، حصہ اخرى کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ اصول کے لیے، اصول برکت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسی کے ساتھ جس موضوع کے ساتھ میں ریلیٹوز میں اسی کے ساتھ فوکس رکھتی ہے وہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح ہے کہ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے کریم مصطفیٰ کو اور میرے مصطفیٰ بر کی عنایت فرماتے ہیں. اب حدیث کے کچھ طرق ہوتے ہیں، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے ضوابط ہوتے ہیں جس پر اس کو پرکھا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، کیا ہے. اب اس کو امام ذہبی کا ھذا حدیث حسن صحیح،
امام ابن کثیر نے کہا ھذا حدیث صحیح، کہ حدیث سنتن بھی صحیح ہے، درایتن روایتن صحیح ہے۔ اب اس کی شرح فرمائی ہے امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، کثیر کلام فرمایا ہے آپ نے اس پر، لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں وہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر انعام علیہ الصلاۃ والسلام بیقظ والمنام، یہ کتاب کا پورا نام ہے، اس کے مصنف ہیں امام موسیٰ غزالی مراکشی رحمہ اللہ، جن کا سن وصال 788 ہجری ہے، اور اپنی کتاب مصباح الظلام کے صفحہ نمبر 62 پہ جو بیرون لبنان کا چھاپا ہے، عربی چھاپا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ سے کسی نے کیا مانگا اور مصطفیٰ نے کیا عنایت فرمایا۔ موضوع یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امام ابو الخیر الاقطع رضی اللہ تعالی وردہ عنہ آپ مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے، بات بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو الخیر الاقطع مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے، دخلت مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال امام ابو الخیر الاقطع وانا بفاقہ، امام ابو الخیر جب مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھوک سے ہوں، اور آگے عرض کرتے ہیں وانا خمسہ یا ما ذقت ذواقا، 5 دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی چیز کھائی نہیں، نہ پی ہے نہ چکھی ہے۔ تو یہ بات کہہ کر آپ پیچھے ہٹے، وَتَنْحِيتُ پیچھے ہٹے، وَنِمْتُ خَلْفَ الْمِنْبَرِ ممبر کے پیچھے سو گئے۔ ادھر آپ سوتے ہیں، ادھر آپ کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے ہٹا تو میرے ذہن میں خیال آیا، وَقَدَمْتُ قبر شریف صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمْتُ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ درود و سلام کا گجرہ پیش کیا، وہ ابی بکر ہی وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دانیاروں کی بارگاہ میں میں نے درود و سلام کا گجرہ پیش کیا، پھر آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، ادھر میں سویا ادھر میری قسمت نے انگڑائی لی، تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب فرائیت فی المنام صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا خواب کے اندر تشریف لیا، ادھر میرے آقا خواب کے اندر تشریف لیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عن یمینہ و عمر رضی اللہ تعالی عن شمالہ و علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بین یدیہ، میں نے دیکھا کہ میرے آقا کی ایک یار ایک طرف ہے، دوسرے یار دوسری طرف ہے، اور ان کے سامنے مولا کائنات ہیں۔ تو قال خرقنا ابن علی ابن ابی طالب، مولا کائنات نے انہیں انگوٹھے سے پکڑا، حرکت دی، قال کم کھڑے ہو جو، کیوں؟ قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں پکارا تھا وہ آقا تشریف لے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو میرے آقا، آپ فرماتے ہیں ثم قبل بین عینینی، پھر میں آگے بڑھا، میں نے مصطفیٰ کی دانوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ مجھے بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے آقا کو بوسہ دیا ان کی شیان شان، تو آپ فرماتے ہیں فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے ساتھ میں نے جو عرض کی تھی خواب کے اندر، فدفیہ فی رغیفا، آقا نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی خواب کے اندر، کیوں کہ عرض جو کی تھی کہ آقا میں آپ کا مہمان ہوں، اللیل انا ضیفک، آج آپ کا مہمان بنتا ہوں، آج رات میں مہمان ٹھہرتا ہوں، تو آقا نے مجھے جو روٹی عنایت فرمائی، آپ فرماتے ہیں آدھی روٹی میں خواب کے اندر کھا گیا، فرماتا بین یدیہ نصف الاخرى، جو روٹی کا آخری حصہ تھا، جب میری آنکھ کھلی تو روٹی کا آخری حصہ میرے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں جو ذائقہ آدھی روٹی میں نے کھائی میں نے وہ بھی محسوس کیا۔ اگلی بات عرض کرتا چلوں کہ ٹائم بالکل اختصار تک پہنچ گیا ہے، جب میں نے خطاب شروع کیا تھا تو یہاں پہ چند اخبار تھے، یہ شاید ہماری بدقسمتی ہے یا آپ کی بدقسمتی ہے، جو بھی سمجھیے، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ یہ اجتماعات تب ہوتے ہیں یہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کروں، آپ جو یہاں پہ عالم بیٹھے ہیں، جو خطیب ہیں، امام ہیں، آپ یہ نیت کر کے ہیں کہ آج ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، کم سے کم ایک
حدیث اور ایک قرآن کی آیات ان کا خلاصہ ہم لے کے آئیں گے اور تاکہ آگے بھی پھیلائیں گے، تو جتنا پھیلائیں گے اتنا اللہ عز و جل آپ کے علم کے اندر وسعت عطا فرمائے گا اور سن کر ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ میں نے کل بھی کچھ ایام پہلے نکیار میں پروگرام تھا اصحاب رسول کے حوالے سے، وہاں بلایا گیا، وہاں تفصیل کے ساتھ اس پہ میں نے کلام کیا جو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام تھا۔ تو اب ہر بندہ یہاں پہ لٹ اٹھا کے پھر رہا ہے، جس کو جی آتا ہے چاہے رسول اللہ کی گستاخی کر دے، اصحاب رسول کی گستاخی کر دے، ٹائم اپنے دامن میں وسعت نہیں کرتا۔ امیر معاویہ کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ جو سب کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں امیر معاویہ کے حوالے سے، امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے پیارے مصطفیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ خاص بنایا، کاتب وحی خاص بنایا۔ جب خاص قسم کے مواقع پہ خط لکھا جاتا تھا تو آپ امیر معاویہ کو طلب فرماتے کہ آپ ہی میرا خط لکھیں اور آگے پہنچانا ہے۔ جب وحی اترتی جناب امیر معاویہ کو بلاتے اور وہ وحی امیر معاویہ لکھتے، کیا وحی قرآن جب اترتا تو امیر معاویہ سے لکھواتے، وہ امیر معاویہ، اور وہ امیر معاویہ جو صحابی بن صحابی ہیں، آپ کے ابا جان جناب ابو سفیان وہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی بیٹی اور جناب امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کے نکاح میں یہ آپ کے نسبتی بھائی بھی بنے، نسبتی بھائی بھی ہیں، خلیفہ خاص بھی ہیں، کاتب وحی خاص بھی ہیں، خطوط کے لکھنے والے، خاص خطوط کے لکھنے والے بھی ہیں۔ اور وہ امیر معاویہ جن نے 20 سال تک رومیوں کی گردن کو توڑا، وہ امیر معاویہ جنہوں نے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو ان کی کمر توڑی اور ان کو ناخن چنے چھپائے، وہ امیر معاویہ جن کو مولا حسن تسلیم کرے اور خلافت دیں، آج ان کے بارے میں سب و شتم کیا جائے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ من سب نبی فقتلوہ ومن سب اصحابہ فاضربوہ، کہ جو حضور علیہ السلام کی اصحاب کی احانت کرتا ہے، ادنا سے اصحابی، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں سارے صحابی غوث قطب ابدال اولیاء اللہ مشائخ سے افضل، لیکن جو صحابیت کا ایک درجہ ہے، سب سے افضل صحابی جناب صدیق اکبر اور سب سے آخری صحابی واشی بن حرب۔ واشی بن حرب کو اس لیے آخری صحابی کہا جاتا ہے کہ اس حوالہ سے کہ آپ کے چچا جان جناب امیر حمزہ کو آپ نے شہید کیا تھا اور ان کا کلیجہ نکالا تھا، حضور نے معاف فرما دیا تھا کہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہ آیا کرو۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک 5واں خلیفہ راشد میں سے، فرمایا وہ افضل ہیں یا یہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک جو محدث کبیر ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ امیر معاویہ کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز سے کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، حضور کے ساتھ جنگ کے اندر گیا ہوں اور ان کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو گرد اور غبار گیا اس کی راہ تک بھی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابیت کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت شماس بن عثمان۔ شماس بن عثمان وہ ہیں احد کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو وہ آئے تو جہاں سے تیر آ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ ان کا وصال ہو گیا، آقا کو بلایا کہ صحابی رسول کا وصال ہو گیا، آپ آئیں جنازہ پڑھائیں۔ اس کو امام ذہبی نے صحیح لکھا ہے، جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے اور السیر علام النبلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا اور مسند کبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صحابی رسول کا وصال ہو گیا، آپ جنازہ فرمائیں۔ فرمایا جنازہ اس کا پڑھایا جاتا ہے جس کے لیے بخشش کا سما کیا جائے، بخشش کے لیے اس کے لیے دعا کی جائے۔ فرمایا یہ میرے صحابی عثمان بن شماس اس درجے پہ ہیں، وہاں سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا انہوں نے صرف اور صرف میری تحفظ کیا تھا، میری طرف جو تیر آ رہا تھا اپنے جسم پہ لے رہے تھے، میری طرف کوئی تیر نہیں آنے دیا۔ فرمایا یہ بخشش کے اس درجے پہ، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں۔ یہ صحابی رسول کی شان ہے۔ اور آخری بات،
ٹائم تو 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ تو آپ کی غلطی ہے، اگر آپ پہلے آ جاتے تو ہم 5 منٹ پہلے بھی ختم کر لیتے، لیکن یہ محفلیں، یہ درکتیں کبھی کبھی بنتی ہیں، کبھی ہم نے دبئی سے یہاں آنا، آپ کو سنانا اور آپ نے سننا، لیکن اگر کہیں حضرت صاحب بیان کر رہے ہو، کوئی ایسا موضوع چل رہا ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو اس نیت سے سن لیا کریں کہ ہم جہاں بیٹھیں گے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب کا ذکر سنیں، اللہ عز و جل ہم سب پہ کرم کی برخہ نازل فرما رہا ہے، جہاں کرم کی برخہ نازل ہو رہی ہے وہاں وقت کی نزاکت کو نہیں دیکھا جا سکتا کہ وقت کم ہو رہا ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ یہ سارا وقت میرے مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا وقت ہے تو پھر ہم غلام ہوئے۔ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب مسجد کے حوالے سے، مساجد کے اندر جس نے ایک درم بھی دیا، کل قیامت کے دن حدیث سے صحیح ہے کہ یہ کشتی کی صورت میں بن جائے گی، پورے سرا سے جب آپ نے گزرنا ہوگا تو پھر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر آپ بیٹھیں گی تو پورے سرا سے پار ہو جائیں گی۔ یہ مساجد ایسی چیزیں ہیں کہ جتنا ہو سکے، میں کہتا ہوں کہ میں اہل سنت سے طلب رکھتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ وہابی ہے، جو یہ ہم ختم کراتے ہیں باقی معاملات کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے اوپر زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، تو ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، گوشت کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، انبیاء ختم کا اہتمام کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ لوگ سوئے رہے وہاں کلمہ چل رہا ہے، یہ گناہ ہم اپنے سر لے رہے ہیں، تو یہ گناہ ہم پیسے دے کے لے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم پیسے وہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر دیں گے، اللہ عز و جل کے حبیب پر آپ یہ توکل رکھیں، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کو فرمائیں گے۔ تو مساجد کا یہ کچھ کام رہ رہا ہے کلر وغیرہ کا، اور یہ حضرت صاحب نے ایک دن ایک آدمی نے مجھے عرض کرنے لگا کہ امام کو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، اب ہر ایک چیز باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا وارث کا حق ہوتا ہے، تو حضور کے بعد یہ علماء ہیں، یہ ایک ان کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں، ان کے معاملات کے وارث ہیں، تو جب مسجد کے اندر آیا جائے تو سلنڈر اگر کوئی عالم استعمال نہ کرے، یہ استعمال نہ کرے، یہ اس کا گھر ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہاں اس نے رہنا وہاں ہی سونا، تو اس کو استعمال نہیں کرے گا، تو امام کے لیے کوئی حرج نہیں، ہاں غیر امام کوئی بندہ یہاں پہ آئے تو اگر نماز سے زیادہ وقت وہ رہتا ہے یہاں پہ، تو مسئلہ شریفی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کرے، اور جہاں ٹھہرے گا اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ عز و جل میں نے درود و سلام کے حوالے سے، اصحاب رسول کے حوالے سے، اور جو باقی فقہی مسائل آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ بارہ سونے میں سارے انداز چکیا ہے، بارہ کوئی کسی دا چکدا نہیں، وہ دے کرم دا ہے دریا ایسا جہاں کسی روت وچ لکدا نہیں، سلطانی ذکر حبیب جنوں بھی کریے سارا لک جاتا ہے، ذکر مولا نہیں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔